السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ میری چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج ایک بہت ہی پیاری ایک اسلامی بات آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اس اچھے عمل سے جو ہے وہ میری زندگی بھی سنور جائے، آپ لوگوں کی زندگی بھی انشاءاللہ سنور جائے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی بات ہے یہ، اور انسان کو یہ اپنی زندگی میں لازمی قرار جو ہے وہ دے دینی چاہیے، یعنی کہ اپنی زندگی میں اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی میں، ہمیں دن کے شروع ہونے میں جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ درود شریف کا ورد جو ہے وہ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک اس سے بہت ساری برکات سے آپ کو نوازتے ہیں۔ ایک تو آپ کو ثواب ملتا ہے، دوسرا آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ کی جو زندگی ہے، اگر آپ کہیں آفس جا رہے ہیں یا کہیں آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو جو ہے وہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی اس طرح کی چیزوں سے، آفات سے آپ کو درود شریف انشاءاللہ بچا کر رکھے گا، آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ نور آ جائے، نورانی چہرہ ہو جائے، تو آپ درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کی عادت آپ چاہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ ایک دو پڑھتے ہیں، باقی آپ سے رہ جاتی ہیں، یا تہجد رہ جاتی ہے، یا پھر آپ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے، تو آپ درود شریف کا زیادہ سے زیادہ کثرت کریں گے تو انشاءاللہ آپ پانچوں وقت کے پابند ہو جائیں گے۔ تلاوت قرآن پاک کا شوق اس سے پیدا ہوتا ہے، نیکیوں پر استقامت آتی ہے، نیکی کرنے کا دل کرتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج کل کا آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آج کل کی دنیا کیسی جا رہی ہے، اس میں ہر طرف مہنگائی ہے، تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ برکات لے کر آتا ہے، بہت زیادہ آپ کے لیے یہ لے کر آتا ہے، رزق لے کر آتا ہے۔ فتنوں سے حفاظت، انسان کے ذہن میں بہت سارے فتنے آ رہے ہوتے ہیں، غلط کام آ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے، ان سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت میں بھی بہت زیادہ یہ اضافہ کرتا ہے۔ اور قبر کی روشنی، قبر کا آپ کو عذاب تو قبر میں جانے کے بعد یعنی کہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا پہلے بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر جو ہے وہ روشن ہو اور آپ کو کسی قسم کی اس میں تکلیف نہ ہو، تو آپ نے درود شریف کا بہت زیادہ اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ قبر کو روشن کرتا ہے، اس میں روشنی دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس وجہ سے ہوگی کہ اگر آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دل کا سرور، دل کو اطمینان، دل کا سرور، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں، تو لیکن یہ کہ ان کے پاس دل کا سکون نہیں ہوتا۔ دل کا سرور اور دل کا سکون جو ہے وہ بے شک درود ابراہیمی میں ہی ہے۔ تہجد کی توفیق بھی آپ کو دیتا ہے، گناہوں سے نفرت کی عادت آپ کو دلاتا ہے، روح کو تازہ و دم کر دیتا ہے، روح کی تازگی کا باعث بنتا ہے درود شریف۔ زندگی میں سکون لے کر آتا ہے، جو کہ انزائٹی آج کل بہت زیادہ لوگوں کے اندر چلی ہوئی ہے، غصہ بھی آتا ہے، بہت زیادہ انزائٹی بھی کا جو ہے وہ پرابلم آج کل، سر درد بھی رہتا ہے، تو یہ سب چیزوں سے درود شریف آپ کو بچاتا ہے۔ پھر دعاؤں کی قبولیت بھی اس سے ہوتی ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں، اگر آپ شروع میں درود ابراہیمی پڑھیں گے اور بیچ میں آپ پڑھیں گے درود شریف پڑھیں گے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کرنی ہے، اس کے بعد آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ آپ کی عرش تک جاتی ہے۔ لہٰذا درود ابراہیمی کو اپنی دعاؤں میں ضرور استعمال کیا کریں، یعنی کہ دعا اگر آپ
آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو، قبولیت ہو اس دعا میں جو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں آپ کی بہت زیادہ برکت ہوگی اور آپ کی دعا فوراً عرش تک جائے گی۔ تو درود ابراہیمی آپ نے شروع میں پڑھنا ہے، آخر میں بیچ میں اپنی دعا پڑھنی ہے، اور آخر میں اس کا دوبارہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ میری کافی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو آپ بھی یہ اپنی عادت اپنا لیں، اس کو اپنا لیں اپنی زندگی میں، اس کو شامل کر لیں۔ اور ایمان پر خاتمہ جو ہے نا، ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور درجات کی، آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، تو اس کے ہر چیز میں، اس کے نامۂ اعمال میں اضافہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو آخر میں آتی ہے، جنت میں آقا کا قرب ملے گا ہمیں جنت میں۔ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ پاک ہمارے اعمال اتنے اچھے کرے کہ ہمیں جنت میں جو ہے وہ جانے کی اللہ تعالیٰ، ہم اس طرح کے کام کریں دنیا میں کہ ہمیں جنت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما دیں، اور اس میں جو قرب اگر میرے پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان میں، تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، آنکھیں انسان کی نرم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ان کا قرب مل جائے، ان کا قرب دنیا میں ہی مل جائے، دنیا میں ان کی زیارت ہو جائے، ان کو ہم دیکھ لیں خواب میں، تو اور اس کو جو ہے وہ ہمیں ان کا قرب حاصل ہو جائے دنیا میں، اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی ان کا قرب حاصل ہو جائے، تو کیا وہ حسین وہ جگہ ہوگی اور وہ کیا حسین ماحول ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکی کی طرف راغب کرے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل زارا برہان کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے، اپنے سب ویورز کے لیے جو مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ زارا برہان، میرے چینل کا نام ہے زارا برہان ولاگ۔ اللہ حافظ۔